سب سے پہلے پی ٹی وی کی پہنچ کیسے ہوئی؟ پہنچی کیسے آپ؟ میں بس پہنچ گئی. مجھے ہمیشہ سے مایا کبھی بھی فارغ بیٹھنے کا شوق نہیں تھا. کبھی میں نے میٹرک کیا بالکل، اور میری اردو اچھی تھی اتفاق سے, تو میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی, پریپ نرسری کے بچوں کو اردو پڑھانے کی. اچھا ماشاءاللہ. اب اردو تو کیا ہی پڑھاتی ہوں گی, میں اور میری ٹیچر کپڑوں کو ڈسکس کرتے رہتے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو بچوں کا مستقبل میں خراب کر رہی ہوں, کیونکہ خود بھی اتنی ینگ تھی. تو وہاں پر جو بچے آتے تھے ان میں ایک آرٹسٹ وینا, اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کا بھتیجا تھا, بھانجی تھی, کہ وہ پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی فیوریٹ ٹیچر تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کبھی تھیٹر دیکھنا ہو نا تو آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ کو لے چلوں. اچھا. میں نے کہا نہیں, مجھے تھیٹر کا شوق نہیں ہے, مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا شوق. دیکھا وزٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ایک بڑا ٹریٹ ہوتی تھی اس وقت. ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا میں تو ابھی جا رہی ہوں, آپ نے چلنا ہے تو چلیں. میرے ڈیڈی مجھے لینے کے لیے آئے, تو میں نے انہیں کہا کہ ڈیڈی اس طرح, میرے ڈیڈی ماشاءاللہ بہت براڈ مائنڈیڈ تھے اسی وقت. تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلی جاؤ. اور میں تو چلی گئی اس دن, اور میرے بھائیوں کو اتنا غصہ کہ یہ بغیر پوچھے ٹی وی اسٹیشن چلی گئی, ایسی جگہ پر چلی گئی, بہت بڑی بات. ہمارے گھر کی لڑکی. ہاں, ہمارے گھر کی لڑکی ٹی وی اسٹیشن. تو بس میں وہاں گئی تو ادھر رفیق احمد وڑائچ صاحب پروگرام مینیجر تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, بہت پیارے انسان. میرے یہاں تک پہنچنے کا سہرا میں ہمیشہ رفیق احمد وڑائچ اور رفیق گرایا صاححب کو دیتی ہوں. وہ میرے نیوز کے تھے اور یہ پروگرام. کیا بات. تو انہوں نے کہا کوئی شوق ہے آپ کو اناؤنسمنٹ کا؟ میں نے کہا نہیں, نیوز کا شوق ہے. ایسے ہی کہہ دیا, ایسے ہی کہہ دیا. تو انہوں نے کہا اچھا اگر اناؤنسمنٹ کے آڈیشن ہو رہے ہیں, اگر آپ کو شوق ہوتا تو ہم آڈیشن لے لیں. میں نے کہا تو آڈیشن تو میں دے سکتی ہوں. واقعی میں اس کانفیڈنس سے آپ نے بولا؟ اس کانفیڈنس سے. اور جب میں میک اپ روم میں گئی, ان کا میک اپ کروانا پڑے گا, تب تو اسکن اتنی اچھی ہوتی تھی. ہم نے کہا میک اپ بھی کوئی چیز ہے. خیر وہ ادھر انہوں نے جو اسٹک لگائی میرے منہ پر, جی ہاں وہ یاد آ گیا مجھے. یاد آیا. تو وہ پھر ادھر میں دیکھ رہی ہوں میک اپ روم میں ٹہلتے ہوئے لڑکیاں اپنے اسکرپٹ یاد کر رہی تھیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا چوتھا آڈیشن ہے. آج فرسٹ ٹائم آئی ہیں نا, یہ 3 آڈیشن جو ہے نا وہ پاس کرنے کے بعد چوتھے میں آئی ہیں, فائنل ہے, آج سلیکٹ ہوگا کہ کون ہوگا. تو میں نے کہا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا اور میں نے کوئی اتنا سیریس بھی نہیں لیا. اچھا پھر تو وہ جب ان کے سب کے آڈیشن ہو گئے تو ایک شاہد منصور صاحب تھے وہ اوپر ایم سی آر میں, انہوں نے کہا جی بی آ جائیں, اب آپ بھی جو انہوں نے کیا آپ بھی کر لیں. میں نے کہا اچھا ایسے ہی. میں بیٹھی, میں نے کوئی یاد بھی نہیں کیا تھا, دیکھ کے پڑھا اور بول دیا. تو اس کے بعد میں جی ایم آفس پروگرام مینیجر کے پاس ہی آ گئی. تو وہ پتہ چلا وہ کوئی 23 وہ تھیں اور 24ویں میں تھی. وہ 23 کی 23 سلیکٹ نہیں ہوئی, صرف میں سلیکٹ ہوئی. ان کا چوتھا آڈیشن تھا. اس لیے کہتے ہیں جب آپ کوئی کام بے یقینی سے کرتے ہیں نا, اس کے پورے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. بس پھر تو میں نے میٹرک کے بعد ہی سٹارٹ کر لیا تھا ٹی وی. پھر ایگزامز آتے تھے تو چھٹی لے لیتی تھی, ورنہ میں تو مسلسل کر رہی ہوں تب سے. بالکل صحیح بات. 81 سے ماشاءاللہ. ابھی تو صرف شروعات ہے, ابھی تو ہمیں آپ کو بہت کاموں میں دیکھنا ہے, بہت کیریکٹرز میں بھی دیکھنا ہے.